جب آپ خدا کے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو خدا بھی کھڑا ہوگا آپ کی پرووائڈنس کے لیے، محافظت کے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے۔ ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی بابرکت پرفضل قیمتی کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پہ غور و خوض بھی کرتے ہیں۔ آج جو تھاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ انتہائی بابرکت ہے۔ کس طرح سے بادشاہ نے اکسویرس بادشاہ پہلی بات یہ کہ اس کی جان بخشی کی، دوسری بات اس سے یہ کہا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے، آدھی سلطنت تک تجھے بخشی جائے گی۔ اور جانتے ہیں آستر ملکہ نے آدھی سلطنت قبول نہیں کی، اس نے بادشاہ سے کچھ اور ہی سوال کر ڈالا۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ اس نے اپنی قوم کے لیے بادشاہ سے منت کی، اور بادشاہ نے نہ صرف آستر ملکہ کی درخواست کو قبول کیا بلکہ اس کی جان کو بھی بخشا۔ گو مردکی نے اس کو ابھارا، اس کے ایمان کو سٹر اپ کیا، اس کے ایمان کو اس کے اندر اور زیادہ ابھارنے کے بعد اور اس ایمان پر قائم رہنے کی قوت اور طاقت اس کو ان روزوں کی وجہ سے ملی جو خدا کی حضوری میں اس نے 3 دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ رکھے۔ اور نہ صرف اس نے بلکہ اس کی پوری قوم نے، اس نے مردکی کو یہ جواب دیا کہ میں بھی 3 دن روزہ رکھوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میری سہیلیاں بھی اور تم بھی، اور جتنے لوگ تمہارے آس پاس اس جگہ پہ موجود ہیں سب کو یہ بتا دو کہ 3 دن تک روزہ رکھیں، نہ کچھ کھائیں نہ کچھ پییں۔ اور یہ 3 دن جو اس نے خدا کی قربت میں گزارے، روزہ میں گزارے، ان روزوں کے ایام میں، ان 3 دن کے روزوں کے ایام میں خدا کی قدرت، خدا کی قوت، خدا کی فیور اس کے لیے جاری ہو گئی۔ اور وہ بغیر بلائے اکسویرس بادشاہ کی بارگاہ میں گئی، لیکن بادشاہ نے اپنا سنہلا عصا اس کی طرف بڑھا کر اس کی جان کو بخش دیا۔ اور نہ صرف اس کی جان کو بخشا بلکہ اس کی اس درخواست کو بھی پورا کیا جو وہ اپنی قوم کے لیے لے کر گئی۔ خدا آج بھی ایسے ہی لوگوں کی تلاش میں ہے جو روزہ کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس گیپ میں، اس رکھنا میں خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں، دلیری کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور کسی چیز کا خوف ان کے اندر موجود نہ ہو۔ آستر ملکہ کا بادشاہ کی حضوری میں جانا، اس کی بارگاہ میں دلیری کے ساتھ اپنی درخواست کو لے کر جانا اور پیش کرنا، اس کی ساری قوم کی رہائی کا سبب بن گیا۔ اور آج بھی ایک بادشاہ موجود ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی چرچ کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہم کوئی بھی درخواست لے کر بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ضرورت ہے ایسے مردکی کی، ایسی آستر کی، ایسے لوگوں کی جو اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں خدا کی حضوری میں۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 11 باب۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا کہ اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا، اور وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گڑھے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے،
اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانے بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خدا کی طرف سے ان میں زندگی کی روح داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خدا کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے آستر کی کتاب اس کا 7واں باب۔ بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پیئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر سے آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے، غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ دیے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن، یہی خبیث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراساں ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مے نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا، اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے، ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدہ کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آستر کی کتاب اس کا 8واں باب۔ اسی دن اکسویرس بادشاہ نے یہودیوں کے دشمن حامان کا گھر آستر ملکہ کو بخشا، اور مردکی بادشاہ کے سامنے آیا، کیونکہ آستر نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس سے کیا رشتہ تھا۔ اور بادشاہ نے اپنی انگوٹھی جو اس نے حامان سے لے لی تھی اتار کر مردکی کو دی، اور آستر نے مردکی کو حامان کے گھر پر مختار بنا دیا۔ اور آستر نے پھر بادشاہ کے حضور عرض کی اور اس کے قدموں پر گری اور آنسو بہا بہا کر اس کی منت کی کہ حامان اجاجی کی بدخواہی اور سازش کو جو اس نے یہودیوں کے برخلاف کی تھی باطل کر دے۔ تب بادشاہ نے آستر کی طرف سنہلا عصا بڑھایا، سو آستر بادشاہ کے حضور اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو اور میں اس کی نظر میں مقبول ہوں، اور یہ بات بادشاہ کو مناسب معلوم ہو اور میں اس کی نگاہ میں پیاری ہوں، تو ان فرمانوں کو منسوخ کرنے کو لکھا جائے
جن کو اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان نے ان سب یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لیے جو بادشاہ کے سب صوبوں میں بستے ہیں تجویز کیا تھا، کیونکہ میں اس بلا کو جو میری قوم پر نازل ہوگی کیوں کر دیکھ سکتی ہوں، یا کیسے میں اپنے رشتہ داروں کی ہلاکت دیکھ سکتی ہوں۔ تب اکسویرس بادشاہ نے آستر ملکہ اور مردکی یہودی سے کہا کہ دیکھو، میں نے حامان کا گھر آستر کو بخشا ہے، اور اسے انہوں نے سولی پر ٹانگ دیا ہے اس لیے کہ اس نے یہودیوں پر ہاتھ چلایا۔ تم بھی بادشاہ کے نام سے یہودیوں کو جیسا چاہتے ہو لکھو اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کرو، کیونکہ جو نوشتہ بادشاہ کے نام سے لکھا جاتا ہے اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی سے مہر کی جاتی ہے اسے کوئی منسوخ نہیں کر سکتا۔ سو اسی وقت تیسرے مہینے یعنی سیوان مہینے کی 23ویں تاریخ کو بادشاہ کے منشی طلب کیے گئے، اور جو کچھ مردکی نے ہندوستان سے کوش تک 127 صوبوں کے یہودیوں اور نوابوں اور حاکم اور صوبوں کے امیروں کو حکم دیا، وہ سب ہر صوبہ کو اسی کے حروف اور ہر قوم کو اسی کی زبان اور یہودیوں کو ان کے حروف اور ان کی زبان کے مطابق لکھا گیا۔ اور اس نے اکسویرس بادشاہ کے نام سے خط لکھے اور بادشاہ کی انگوٹھی سے ان پر مہر کی اور ان کو سوار ہرکاروں کے ہاتھ روانہ کیا جو عمدہ نسل کے تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان میں بادشاہ نے یہودیوں کو جو ہر شہر میں تھے اجازت دی کہ اکٹھے ہو کر اپنی جان بچانے کے لیے مقابلہ پر اڑ جائیں، اور اس قوم اور اس صوبہ کی ساری فوج کو جو ان پر اور ان کے چھوٹے بچوں اور بیویوں پر حملہ آور ہو ہلاک اور قتل کریں اور نیست و نابود کر دیں اور ان کا مال لوٹ لیں۔ یہ اکسویرس بادشاہ کے سب صوبوں میں 12ویں مہینے یعنی ادار مہینے کی 13ویں تاریخ کو ایک ہی دن میں ہو۔ اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبہ میں کیا جائے تاکہ یہودی اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام لینے کو تیار رہیں۔ سو وہ ہرکارے جو تیز رفتار شاہی گھوڑوں پر سوار تھے روانہ ہوئے اور بادشاہ کے حکم کی وجہ سے تیز نکلے چلے گئے، اور وہ فرمان قصر سوسن میں دیا گیا۔ اور مردکی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلعت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ یہودیوں کو رونق اور خوشی اور شادمانی اور عزت حاصل ہوئی، اور ہر صوبہ اور ہر شہر میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور اس کا فرمان پہنچا، یہودیوں کو خرمی اور شادمانی اور عید اور خوشی کا دن نصیب ہوا، اور اس ملک کے لوگوں میں سے بہتیرے یہودی ہو گئے، کیونکہ یہودیوں کا خوف ان پر چھا گیا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔